تصنیف اورنگ شاہی، مصنف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ فقیر الطاف حسین قادری سروری سلطانی، آڈیو کتاب با اجازت پیر فیاض الحسن سروری قادری، پیر نیاز الحسن سروری قادری، آواز محمد سہیل قادری سلطانی۔ اللہ کے نام سے ابتدا جو رحمان اور رحیم ہے، اول و آخر وہی، ظاہر و باطن وہی، اور اسے ہر شے کا علم ہے۔ نعت نبی آیان، ناطق قرآن، خاتم النبیین، رسول رب العالمین، سرور کائنات کے لیے اور دم بدم ہمیشہ ہمیشہ ہزاروں ہزار درود سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور جملہ اہل بیت پر۔ بعد ازاں اس رسالے کا مصنف باہو رحمۃ اللہ علیہ چند کلمات تصور اسم اللہ ذات بیان کرتا ہے۔ نفس کے کثیف جامہ سے باہر نکلنا اور صفات قلب میں داخل ہونا، روح الامر جو امر ربی ہے، کو جامع لطیف کا جسم عطا کرنا ہے، جس سے حیات ابدی حاصل ہوتی ہے۔ جن کو علم دیا گیا ہے وہ درجات والے ہیں، مردہ دل کو قیامت کے مطالعے سے زندگی حاصل ہوتی ہے۔ علم تفسیر باتاثیر سے روشن ضمیر، نفس پر امیر فنافی اللہ ہو جاتا ہے۔ فقیر اہل سنت والجماعت جس کا طریقہ قادری سروری قادری ہے، جو عالم با اللہ صاحب تجرید و تفرید ہے، بے تکلیف و بے تقلید حرف معرفت توحید فنافی اللہ بیان کرتا ہے۔ فقیر باہو کدسرا ولد بازید عرف آوان ساکن قلعہ پرگنا شور، جو صوبہ لاہور سے متعلق ہے، نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ظاہری، علم کی توفیق اور باطنی تحقیق سے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ قبور پر سورہ مزمل کی دعوت پڑھنے سے انبیاء و اولیاء کے ارواح سے ملاقات، حضوری اور ان کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ علم حضرات اور اسم اللہ ذات سے بے شمار فنا نہ ہونے والے خزانے حاصل ہوتے ہیں۔ تصور نور حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچانے والا ہے، بے محنت و بے رنج قرب ربانی حاصل کرنا اور واصل ہونا، عالم بقا میں آئینہ صفا سے باخدا واصل ہونا، ارشاد و ہدایت کے لیے کل مقامات کی طے کا علم لا نہایت کا کھولنا، اور ہدایت میں دکھانا کہ جس سے ولایت لازوال قرب حضور مع اللہ با وصال نصیب ہو، اپنے نفس کو چھوڑ اور چلا آ سے حاصل ہوتا ہے۔ مراتب بے شمار لا حد و لا تعداد حضرت محی الدین راسخ الدین عادل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہیں، جو ہر طریق سے واقف با عیان ناظر اور خلق خدا کے لیے فیض بخش ہے، اور جس نے رب الارباب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہر کتاب سے اسم اللہ کا حصہ اور کلام کا جواب باسواد حاصل کیا ہے، کے لیے یہ رسالہ تحریر کیا گیا ہے۔ یہ رسالہ کتب المعظم اسم مسمہ کا معمہ کھولنے والا ہے، علماء فقراء اور اولیاء کی کسوٹی ہے، بحر العالمین ہے جس سے تصرف کونین حاصل ہوتا ہے، سنگ پارس کی مانند طالب کاذب کے وجود کو زر سرخ بنا دیتا ہے اور طالب صادق کو حضوری میں پہنچا دیتا ہے۔ جو کوئی اس تمام تحریر کو پڑھتا ہے، اس پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کے مطلب تمامیت کو پہنچا دیتا ہے، وہ دنیا و آخرت میں لاحتاج ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مطالعہ فرض عین ہے اور ضروری ہے، کیونکہ یہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پہنچا دیتا ہے۔ اس رسالے کا نام اورنگ شاہی رکھا گیا ہے اور اسے حضور نما توحید الہی کا خطاب دیا گیا ہے۔ قطع ہر ورق خزانہ ہے اکثیر کرم کا، ہر سطر سر ہے نور ختم کا، ہر ورق رہبر حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عالم با اللہ علم پڑھتا ہے از خدا ہے۔ پس جو کوئی اخلاص سے پڑھے گا اسے ظاہری مرشد کی حاجت نہیں رہے گی کہ اس کا مطالعہ ہمیشہ کے لیے مطالعہ کرنے والے پر علم لوح محفوظ کھول دیتا ہے۔ اس سے وہ راہ ہاتھ آتی ہے جس سے جہاں چاہے وہ اپنی دید کو با توفیق پہنچا سکتا ہے۔ اے میرے عزیز، یہ طریق علم لطیف اللہ کا ہے، جس میں قرب پروردگار سے نوری حضوری لطیفہ غیب الغیب سے وجود میں ظاہر ہو جاتا ہے
اور ہمیشہ مطالب کے مطابق بے آواز الہام ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ طالب کو چشم بینا حاصل ہو، وہ اہل نفاق، نابینا اور کینہ پرور نہ ہو۔ قطع مرد وہ ہے جو ہو سرشناس، پہچانتا ہو شاہ کو اندر ہر لباس، پہچانتا ہو شاہ کو بیک نظر، صراف جیسے جانتا ہے سیم و زر۔ اس مقام پر حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے پیغام کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اس حضوری علم کا گواہ الس کی ہدایت، عین بین بنائی، دل کی صفائی اور حاضر ناظر ہونا ہے۔ جو شخص بیان نظارہ کرنے والا ہے اسے فرشتہ موکل اور نماز استخارہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ 1,70,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ بے شمار استخارے کن فیکون اور تصور اسم اللہ ذات سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضوری علم حضرات سے کھلتی ہے۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توجہ توفیق سے دینی و دنیاوی تحقیق اور حق کی ہدایت سے ظاہری تصرف لاحتاج کر دیتا ہے اور بامشاہدہ حضوری سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس حقیقت حق کو لے لے اور باطل بدعت سے 1000 بار استغفار کر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوشیار بن۔ بیت ہر مرتبہ شریعت سے ہی پایا ہم نے، اپنا پیشوا شریعت کو بنایا ہم نے۔ مرد وہ ہے جو اپنے ظاہر کو شریعت کا لباس پہنائے۔ حضوری کی یہ راہ گنج بخش، رنج کو دور کرنے والی ہے۔ قصہ خوانی، افسانہ گوئی لاف و گفتار سے حاصل نہیں ہوتی۔ صاحب تجربہ آزمودہ کار کو اس میں اللہ ذات کے تصور، یقین اور اعتبار سے ملتی ہے۔ یہ مجاہدہ نہیں بلکہ مشاہدے کی راہ ہے۔ پہلے ہی روز حضوری اللہ بخشنے والی ہے کہ مجاہدے میں سال ہر سال کی ریاضت کے بعد قرب مشاہدہ اور وصال لازوال حاصل ہوتا ہے۔ شرح علم حضرات، اس میں اللہ ذات کے تصور سے توحید حضوری کھلتی ہے۔ پہلے ہی روز حضرت بی بی رابعہ رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان بازیز رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات تحقیق کے علم حضرات سے حضوری معرفت توحید الا اللہ میں پہنچا دیتا ہے اور مجلس محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جاتا ہے، اور ارواح حیات و ممات مومن مسلمان اولیاء اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اور علم حضرات اور تصور اس میں اللہ ذات سے 9 آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم اور زمین کے 7 طبقوں کا تماشا نظر آتا ہے، اور پہاڑ تلے سنگ پارس حاصل کرنے کا تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں سے اولیاء اللہ ملتے ہیں۔ آیات قرآنی سے اسم اعظم اور کیمیا اکسیر بنانے والی نہال بوٹی حاصل ہوتی ہے۔ جمعۃ المبارک میں نیک ساعت، راتوں میں شب قدر، 40 ابدالوں، ہر ملک کے بادشاہ، اصحاب کہف، حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور علم تصور حضرات سے مشرق تا مغرب 40 حکومتوں کے بادشاہ ہر ملک و ولایت حکومت عنایت الہی سے 1 ہفتے میں اپنے تصرف و حکم میں آ جاتے ہیں۔ اس میں اللہ ذات کے حضرات کے علم سے اگر دولت بے رنج کے خزانوں کا تصرف اور ہر مرتبہ دل خواہ باطن میں حاصل نہ ہوتا تو راہ باطن پر چلنے والے سب کے سب پریشان اور گمراہ تر ہوتے۔ جان لو کہ ان 7 نقشوں سے 7 خزانے ایک ہی ہفتے میں حاصل ہو جاتے ہیں اور 5 روز میں خدا سے واصل ہو جاتا ہے، یا یہ کہ 7 نقش اس میں اللہ کے 7 تصور ہیں، اور ان 7 اسما سے حکمت کے ساتھ وجود کے 7 خزانوں کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔ بیت یہ معمہ مشکل ہے بن مشکل کشا، اس مشکل کو کھولتے ہیں اولیاء۔ جان لو کہ اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ ان نقشوں کا صاحب تصور 2 حکمت سے خالی نہ ہوگا۔ وہ جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے قرب توحید الا اللہ اور حضوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے۔ جس طریق سے بھی دیکھے اس کا باطن صفا حق نما ہوتا ہے۔ جو انبیاء اور اولیاء کا مرتبہ ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے یا مراقبے میں یا بحر مکاشفے کے استغراق میں یا با عیان یا قرب قدرت رحمان میں یا توفیق معرفت الا اللہ سے اسے آگاہی ہوتی ہے، یا روح کی گرمی اور شعلے سے لوح کی معنی تجلیات ہوتی ہیں، یا نظر نگاہ سے حسب دل خواہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے، یا اسے سلطان الوہم و وحدت کی واردات علم غیبی سے فتوحات فیض بخش فضیلت لاریبی بخشتا ہے، یا اسے ہم مجلس رب جلیل ہونے کے علم سے دلیل حاصل ہوتی ہے۔ یہ تمام علم علوم علم لدنی کے تہ میں ہیں، بس جو کوئی بھی ایک حرف علم لدنی پڑھتا ہے اس سے کوئی علم مخفی و پوشیدہ نہیں رہتا۔
اس میں اللہ کے سر سے ایک حرف یاد کرتا کہ تو کونین کا امیر مالک و ملکی بن جائے۔ اے میرے عزیز، یہ ایسی راہ ہے کہ اول اس میں ہر 4 پرندے لے، یعنی حرص کا کوا، شہوت کا مرغ، زینت کا مور اور ہوا کا کبوتر، اور تصور اس میں اللہ ذات سے ان کو ذبح کر لے۔ بعد ازاں فقر معرفت خدا میں قدم رکھ، جب یہ 4 پرندے کشتہ ہو جائیں گے تب حواس ظاہری بند ہو کر باطنی حواس کھل جائیں گے جو حق کو حق تک پہنچا دیتے ہیں اور باطل کو باطل کر دیتے ہیں۔ ان مراتب کا سلک و سلوک 2 قسم کا ہے۔ اول مجاہدہ، ریاضت، چلہ کشی کا حکم دینا جو مردود کا مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ دکھانا اور مشاہدہ کھولنا جو معرفت حضور کا مرتبہ ہے۔ جو حضور پڑھتا ہے وہ حضور میں پہنچتا ہے، جو علم حضور کا مطالعہ کرتا ہے وہ ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتا ہے۔ جو مرشد عالم با اللہ ہے اسے حضوری کے سوا کوئی دوسری راہ معلوم ہی نہیں۔ راہ حضوری کا گواہ یہ ہے کہ اس میں رفیق کے ہمراہ رفیق رہتے ہیں۔ رفیق اسے صغیرہ و کبیرہ گناہ سے باز رکھ۔ وہ رفیق عطا اللہ، فیض اللہ ہے جن میں دونوں جہانوں کا تماشا مد نظر نگاہ رہتا ہے۔ اول گواہ طالب العلم ہے، کیونکہ جاہل معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا، اور جاہل ہرگز فقیر اولیاء اللہ نہیں ہوتا۔ علم دوام ایسا علم ہے جس میں ظاہری علم کی باطنی علم کے ایک حرف سے ہی تحصیل تمام ہو جاتی ہے۔ دوسرا گواہ طلب المولا ہے جس کے مراتب اعلیٰ ہیں اور سب سے اولیٰ ہوتے ہیں۔ تیسرا گواہ افضل العلماء ہے۔ چوتھا گواہ اولیاء ہیں۔ پانچواں گواہ راہبر جو فیض بخش خلق کا رہنما ہو۔ چھٹا گواہ با ادب با حیا ہونا ہے۔ ساتواں گواہ خواہشات سے باہر نکلنا ہے۔ آٹھواں گواہ غرق فنافی توحید فنافی اللہ با خدا ہونا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ جو کوئی یہ 8 گواہ نہیں رکھتا اسے پیری و مرشدی کی راہ ہی معلوم نہیں۔ وہ اس جمعیت مطالب سے خزانہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو غم بردار ہے۔ یار وہ ہے جو پروردگار کی خاطر رہنمائی کرے، باطل بدعت سے استغفار پڑھے، جو شریعت میں ذاہب نظر نگار ہو بلکہ ماند آفتاب اشتہار ہو۔ تصرف کا ہر خزانہ بے رنج مطالب ان 7 نقشوں سے طلب کر کہ طے سے طے کھلتی ہے، حی سے زندہ ہوتا ہے اور قیوم سے ماضی حال مستقبل کے حقائق معلوم ہوتے ہیں۔ علم حضرات کا یہ علم حضوری کی راہ علم حضور سے ہے جو خاصہ خلاصہ توحید اللہ معرفت نور کا ہے۔ یہ مراتب مراد بخش رحمان کے ہیں جو دنیا نفس شیطان پر غالب ہے اور کامل انسان کے نصیب میں ہے۔ علم توریت، انجیل، زبور و فرقان، مئی اسم اعظم اور تصرف و گنج مخلوقات کا تماشا کھل جاتا ہے جو اہل یقین کے نصیب میں ہے۔ یہی فضل ہدایت الفقر ہے اللہ جل جلالہ۔ حرف تہجی، ہر دائرے کے حرف کی دعوت دم و دل سے پڑھے تو جسم کے 7 اعضاء نور ہو جاتے ہیں۔ اگر دور مدور پڑھے حضوری حاصل ہو جائے۔ حروف یہ ہیں: حروف تہجی کا نقش، صفحہ نمبر 10، تصنیف اورنگ شاہی، ویب سائٹ www.sultani.co.uk پر دیکھا جا سکتا ہے۔ عالم با اللہ جو عامل نقش ہے، سینے پر علم مشق کرنے سے بے شمار خزانوں کا تصرف اس کے سینے میں پیدا ہو جاتا ہے، اسے کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ جو علم سینے میں ہے اس کا حرف عین علم عین کو پہنچا دیتا ہے۔ شیطانی وسوسہ خناس و خرطوم کو اس طرح دور کرتا ہے کہ پھر شیطان خناس وجود میں آنے نہیں پاتے۔ جو شخص ان آفات سے خلاصی پا لے، سورہ اخلاص مرتبہ خاص رکھتی ہے جو خاصوں کا سینہ صفا رکھتی ہے اور خطرات کو سینے میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ اس سے جملہ حواس ظاہری بند ہو جاتے ہیں اور باطنی حواس کھل جاتے ہیں۔ علم نشرح کے حرف لام سے لاحتاج ہو جاتا ہے۔ حرف میم سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاتا ہے۔ علم صفا سینے میں ہے جو ہوائے نفسانی کو نکال دیتا ہے۔ سینے کا علم وسیلہ رہبر با خدا ہے اور سینے کا علم فضل ہے۔ یہی تحصیل علم ہے۔ یہ مشق 10 بدس پہنچا دیتی ہے اور 10 بدس حضوری بنا دیتی ہے۔ علم نشرہ کا نقش، صفحہ نمبر 11، تصنیف اورنگ شاہی، ویب سائٹ www.sultani.co.uk پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حروف تہجی وہ اسماء الہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، جن کے سامنے فرشتے عاجز آ گئے۔ یہ 30 حروف جملہ علوم کی چابیاں ہیں جن سے ہزاروں ہزار علوم کی ہزاروں کتابیں تحریر کی گئی ہیں، لیکن حروف کا یہ خزانہ روز اول کی طرح موجود ہے
اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جو کوئی ان حروف کو در و مدور دم سے پڑھتا ہے اس کا وجود نور ہو جاتا ہے۔ جو کوئی تحقیق کے قاعدہ سے پڑھنا جانتا ہے اسے دین و دنیا کے خزانوں کا تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس نقش کی مشق سینہ میں کرتا ہے اس کا سینہ علم نشرح لک صدرک سے حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ لوح ضمیر میں لوح محفوظ نازل ہونے لگتی ہے اور خناس و خرطوم وہم و وساوس سے سینہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات فیض بخش ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم میرا ہاتھ پکڑ کے مرتبے کو پہنچا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی طرف ریت پھینکی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ ہاتھ میں دائرے کی مشق علم سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مرقوم کرنے سے برکت کثیر ظہور میں آتی ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹھی بھر ریت کفار کی طرف پھینکی۔ ریت کے ہر دانے سے آگ نے تمام کافروں کو جلا دیا کہ بود سے نابود ہو گئے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اپنے دست مبارک کی انگشت شہادت سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ایک اور معجزہ یہ ہے کہ جو شخص اس طریق سے با توفیق ہو وہ حقیقت میں طالب کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا سکتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلقین دلا سکتا ہے۔ وہی مرشد عالم با اللہ حضوری ارشاد کے لائق ہے جو اس میں اللہ ذات کے تصور سے حضوری میں پہنچائے اور علم حضرات حضوری جانتا ہو۔ بیت دست بیت و ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا ہم نے، تلقین محمدی کو رفیق اپنا بنایا ہم نے۔ جس نے پکڑا دست نبوی با کرم، وجود میں اس کے رہے نہ کوئی غم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جان لو کہ کلمہ طیب کا ہر حرف اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر کے مرتبے کو پہنچا دیتا ہے، جس سے ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دست قدرت کے نیچے رہتا ہے اور وہ سخت مصیبتوں، جن و شیطان اور نفس امارہ کے قہر سے محفوظ رہتا ہے۔ بیت تجھے نفس کافر سے ہی ہر دم کار ہے، اپنے دام میں لیا کہ عجب شکار ہے۔ اگر تیری آستین میں ناک سیاہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ نفس تیرا ہم نشیں و ہمراہ ہے۔ جان لے کہ نفس سیری کے وقت فرعون ہوتا ہے، انا میں آ جاتا ہے، اور نفس بھوک کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر نہیں کرتا۔ نفس بوقت شہوت بے عقل جاہل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ہمراہ اس کا رفیق ہے، بندہ ہی کورے چشم گمراہ ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور نفس نے اللہ کی طرف بھاگو کو اللہ سے بھاگو سمجھ لیا ہے۔ غصے کے وقت نفس منہ سے گالی بکتا ہے اور یہ بات قرآن کے مخالف ہے۔ نفس بوقت سخاوت قارون کی طرح ہو جاتا ہے اور بخیل چوں چراں کرتا ہے۔ بخل بہت ہی برا کام ہے، بس نفس کو ایک ہی بار فرما بردار کر لے، قید کر لے یا قتل کر دے۔ چنانچہ دیو سلیمانی کی طرح اس میں اللہ ذات کے تصور اور علم حضرات سے ایک ساعت میں نفس چور کی صورت میں پکڑا آتا ہے اور وجود میں اس کی شناخت ہو جاتی ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بقا میں جان لیا۔ جو اس مرتبے کو پہنچ گیا مرنے سے پہلے مر جاؤ کا تماشا اپنی حیات میں ہی دیکھتا ہے۔ وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ جب نفس پر یہ مرتبہ کھلتا ہے تو اسے احوالات حیات کا مشاہدہ ہوتا ہے، پھر وہ ادب کی قید میں آ جاتا ہے اور تمام ہوس کفر و شرک سے باہر نکل آتا ہے۔ مرشد کامل عالم عامل کے لیے ان میں سے ہر مرتبہ کھولنا اور یک قدم پر دکھانا آسان ہے۔ طالب کم حوصلہ خام اور تصرف الہی کے خزانے وزرات بادشاہی اور طبقات کی سیر کو وجود میں نگاہ رکھنا مشکل و دشوار ہے، کیونکہ خزانہ خرمی سے ماہ تماہی قلب نفس کے قلب میں اتنی فرحت پیدا ہوتی ہے کہ ایک ہی شب و روز میں جان بلب ہو کر مر جاتا ہے۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو نارسیدہ مکارہ پارسوں کو گنج بخش دیتے ہیں، لیکن اس راہ میں علم رفیق ہمراہ ہونا چاہیے۔ عالم کا گواہ علم ہے، عالم کی نگاہ علم پر ہے، جہالت کفر ہے اور جاہل گمراہ ہے۔ عالم مونس جان ہے اور زاہد بے علم دیو شیطان ہے کہ قرآن و حدیث پر اعتقاد نہیں رکھتا، وہ خبیث ہے، اس کی ہر بات بے یقینی کی ہے۔ واضح رہے کہ ابلیس عالم فاضل ہے جس نے ہر علم کا مطالعہ کیا ہے۔
شیطان سے کوئی علم پوشیدہ نہیں مگر شیطان دو علوم سے محروم ہے، پس جو کوئی ان دو علوم کو پڑھتا ہے اور جانتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں صاحب عظمت و مخدوم ہے۔ ایک علم یہ ہے کہ وہ نماز حضوری قلب بے وسوسہ خطرات ادا کرے، جس میں خاص بات سجدہ ہے اور شیطان عبادت سجدہ سے مردود ہے۔ دوم امر غالب ہے جو تیغ برہنہ اور شیطان کو قتل کرنے والی تلوار ہے۔ مطالعہ حضوری پر قائم رہ، اس کی شرح اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر کلمے کو دین پر قوی، نفس پر منصف آئین بن کر مقام حضور میں پڑھتا ہے، اور اس کلمے سے وجود کے ساتوں اعضاء میں تجلی پیدا ہو جاتی ہے جو اسے شب و روز اس طرح جلاتی ہے جیسے آگ خشک ایندھن کو جلاتی ہے، اور اہل تجلی سے شیطان نفس کا وزیر ہے بھاگ جاتا ہے۔ کلمہ طیب مرکوم و وجودیہ کا صاحب مشق نفس پر حکمران ہوتا ہے، وہ خناس کو مار کر خود کو حضوری میں پہنچاتا ہے۔ روشن ضمیر کا پہلے دن کا یہ مرتبہ ہے، یہ عالم با اللہ امیر فقیر کے مراتب ہیں۔ جان لو کہ جو مرشد اس میں اللہ ذات کی توجہ سے طالب کے وجود سے شیطان اور نفس کو جدا نہ کرے اور حضوری مرتبہ کو نہ پہنچائے، اگرچہ وہ ساری عمر ورد و وظائف ذکر و فکر کرتا رہے تو بھی شیطان و وسوسہ کی قید میں رہے گا۔ وہ مرشد خود خام تر ہے اور اس کے طالب تیلی کے بیل کی طرح ہے۔ مطلب یہ کہ جو مرشد اس میں اللہ ذات کے تصور کا اثبات کرے اور 6 سمتوں سے باہر نکل کر لا مکان فی اللہ اس میں ذات میں داخل کرے، اس کے لیے حیات و ممات یکساں ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ابیات: جثہ ایمان جب جثہ دست قلب میں آتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ جثہ بقا پاتا ہے۔ لازم نہیں کہ قبر باقی رہے نشاں، وہ جثہ ہی قبر ہے بس جاوداں۔ قبر ہو بھی تب بھی عارف رہتا ہے اس جہاں میں، فنافی اللہ ہو کر رہتا ہے وہ لامکان میں۔ جو بھی پہنچا اس جگہ وہ ہے مرد خدا، جو بھی اس جگہ پہ آئے کہہ تو اس کو مرحبا۔ باہو یہ بحر ہے بحر شرف ہے، اولیاء کو یہ مکان لاتحف ہے۔ طلب کر اس سے یہ راہ جو ہے تیرا راہ پر، تاکہ تجھ کو ہو جائے حق کی خبر۔ بے حضوری مرشد کی نظر ہے خام تر، جامع مرشد پہنچا دے با نظر۔ حدیث مبارکہ: ایک ساتھ کا تفکر عبادت ثقلین سے بڑھ کر ہے، یہی تفکر نظر اللہ منظور ہے۔ ذات صفات کی تجلی طالب کو نور حضور کا مرتبہ عطا کر دیتی ہے۔ سمیع ساتھ اللہ کے اس کی شان ہوتی ہے۔ تجلیات میں سے یہ تجلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہوتی ہے۔ بیت: موسیٰ بے ہوش ہو گئے ایک تجلی صفات سے تبسم کنا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین ذات کے روبرو۔ یہ شرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سے ہے۔ بیت: فرشتے کو حاصل ہے بس قرب درگاہ، نہیں اس کو ملتا مقام لی ما اللہ۔ حق کو لے لے اور باطل بدعت سے استغفار کر، پس مرشد عالم با اللہ ہی وہ مرد ہے جو تصور اس میں اللہ ذات سے مقام لی ما اللہ سے حضوری کی راہ کھول دے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے دکھا دے۔ بیت: وہ پیر پیر ہے مرشد درد خواہ، بے حضوری پیر و مرشد دزد خواہ۔ یہ لسان الغیب کا معمہ ہے جس میں قرآن بے زبان پڑھا جاتا ہے اور بغیر آنکھوں کے بیان دیکھا جاتا ہے، اور لاہوت لا مقام میں داخل ہوا جاتا ہے، بس اسے احمق پریشان کے روبرو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جان لو کہ نہ تو ہر انسان کا وجود وصال کے لائق ہے، اور نہ ہر زبان کال کے بغیر ہے، اور نہ ہی ہر پتھر لال ہے۔ بیت: نہ ہر سر لائق بادشاہی ہے، نہ ہر دل مخزن گنج الہی ہے۔ مرد مرشد وہ ہے جو ایک ہی نظر سے طالب کے وجود کے ساتوں اعضاء دریا کے بہتے پانی کی طرح پاک کر دے، دوسری نظر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچا دے، تاکہ تمام عمر چلا و ریاضت کی ضرورت باقی نہ رہے۔ مرد وہ ہے جو مجاہدہ میں مشاہدہ کھول دے۔ مجاہدہ راز کی نماز ہے اور راز ایک آواز ہے جو رکوع و سجود میں قرب اللہ سے الہام جواب با ثواب ہوتا ہے، اور اللہ حی یا قیوم ہے۔ اس قسم کی نماز زندہ دلوں کی ہے جو مجاہدے میں مشاہدہ دکھا دیتا ہے، جس سے عشق محبت تیش شوق پیدا ہوتا ہے، جس سے تھوڑی آگ دوزخ نے لے لی ہے۔ جو دل آتش محبت میں نہ جلے اسے دوزخ کی آگ جلائے گی۔ بیت: مجھے آتش کی وہ منزل ملی ہے کہ میرے دل سے آگ دوزخ نے لی ہے۔ یہ جباری قہاری آتش نوری ناری تجلی دونوں جہانوں سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ یہ اس میں اللہ ذات سے ہے۔
چنانچہ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے عاجز آ کر انکار کر دیا، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ ناواقف اور اندھیرے میں تھا، اس میں اللہ کے بوجھ سے واقف نہ تھا۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امانت کی گراں باری کی وجہ سے فرمایا کاش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، پس دوسروں کی کیا ہستی ہے۔ انسان کا وجود اس بوجھ کو اٹھانے والا ہے، لیکن حدیث پاک ہے اس میں اللہ طاہر شے ہے جو مکان طاہر کے سوا کسی جگہ قرار نہیں پکڑتا۔ بیت اس میں اللہ بھاری ہے بے بہا، اس حقیقت کو جانتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر علم اور ہر کتاب اس میں اللہ ذات کی شرح ہے۔ منتہی فقیر کامل علماء عامل وہ ہیں جو تقلید اس میں اللہ ذات سے کھول کر دونوں جہانوں کا تماشا اور ہر علم کا مطلب دکھا دیں، کیونکہ اس میں اللہ ذات برحق ہے۔ حق کو لے لے اور بدعت کفر باطل سے استغفار کر، جو صاحب نظر ہے وہ ہر طریق سے توحید کے نزدیک تر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کی شے رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ خدا تعالیٰ غیر مخلوق اور لامکان ہے، پس غیر مخلوق کی تشبیہ انسان کے وجود، شہ رگ اور جان سے کس طرح دے سکتے ہیں؟ چنانچہ جس طرح آفتاب کے اس کا فیض اور روشنی ہر مقام پر پہنچتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نظر کرم، ہدایت، ولایت، لطف و عنایت بندوں پر ہے۔ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور تمہارے سینوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ پس جس کو دوام حضوری ہے اس کی ہر بات موافق تفسیر علم تمام کے ہے، کیونکہ عارف کی ہر بات نور حضور سے ہوتی ہے۔ وہ کلیم اللہ، فنافی اللہ، بقا با اللہ ہوتا ہے، اور عارف کا ہر کام حبتاً للہ ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ عارف ہوتا ہے اتنا ہی عاجز تر ہوتا ہے، اور عارف ظاہری اور باطنی علم سے بے خبر نہیں ہوتا۔ ان کی حالت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے قصہ کی مانند ہوتی ہے کہ حضرت خضر نے کشتی کو توڑا، بچے کو جان سے مار ڈالا اور دیوار کی مرمت کر دی۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پس اس طریق اور توفیق با تحقیق کو وہی شخص جانتا ہے جو حق کا رفیق ہو۔ طالب صادق اہل صدیق ہو، نہ کہ طالب اہل زندیق ہو۔ جان لو کہ فقراء کامل اور علماء عامل کا دشمن تین حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یا تو منصوبہ باز حاسد ہوتا ہے، یا کاذب ہوتا ہے، یا منافق اہل مرض۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کے بدلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس مرض کا کون سا علاج اور دوا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرشد اسے دین کا خزانہ عطا کرے تاکہ وہ دین میں لاحتاج ہو جائے اور باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ معراج حاصل ہو۔ بعد ازاں اسے مرض نفاق بدعت استراج سے باہر نکالے۔ عالم با اللہ کو ہر مراتب کھولنا، تصرف کا خزانہ بے محنت و بے رنج 1 ہفتہ یا 5 روز میں دکھانا آسان کام ہے، مگر ناقص کو تمام عمر ایسا کرنا مشکل اور دشوار ہے۔ 4 تھا میں 3 ہو کر 2 ہوا، دوئی سے گزرا تو پھر یکتا ہوا۔ فقیر جو کچھ کہتا ہے وہ حساب کی راہ سے کہتا ہے، جس میں بے حساب ثواب ہے، جس کا باطن صاف ہے۔ جو نفس کے ساتھ انصاف کرنے والا اور لاف زنی کے خلاف ہے، اس مقام پر فقیر اختیاری ہو جاتا ہے کہ ہدایت عنایت کی قید میں ہے، اور ہدایت کا اعتبار عنایت سے ہے جو غم بردار ہے۔ عنایت کے مرتبے کے بغیر لوگ گلہ اور حکایت باشکایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو حاجت مند دیکھ کر غنی کر دیا، پس عنایت کا حاصل کرنا اور لا نہایت خدا میں داخل ہونا لطف و عنایت الہی سے ہی ہو سکتا ہے۔ علم دعوت تیغ برہنہ ہے، اور غالب اولیاء فقیر عارف خدا شاہ سوار صاحب دعوت عامل قبور میں عمل پڑھ کر قرب اللہ حضور سے سوال کا جواب حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جملہ دعوتیں اس دعوت سے کھل جاتی ہیں، اور توفیق اس علم دعوت سے تحقیق ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید سے ہی اول دعوت کا تجربہ کرے، جو یہ ہے کہ علم دعوت قرآن پڑھنے سے ہر 2 جہاں طے کرے، اور علم مطالعہ لوح محفوظ پڑھے، ہر طالب کو اس کے مطلب تک پہنچائے۔ جو عامل اس طریق سے ایک بار قرآن پڑھتا ہے، روز قیامت تک اس کا عمل باز نہیں رہتا۔ دعوت قرآن کی چابی آیات مطالب جو بے شمار ہیں کہ کفل میں ڈالے اور اس کو کھولے
اور دکھا دے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک دم میں اور ایک قدم پر جملہ غم دور کر دے۔ انتہائی دعوت میں تکلیف سے نکلنا اور توحید اور راز وحدت میں داخل ہونا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کے فائدے بڑی بڑی ضخیم کتابوں میں بھی نہیں سما سکتے۔ علم دعوت کا عامل ایک ہی دم اور قدم پر تمام عالم کو فنافی اللہ کر سکتا ہے، جیسے کہ ناگہانی موت اور دوسرے دم سے بقا کے فیض کو پہنچا دیتا ہے۔ یعنی جمعیت بامطلوب جان لو کہ اگر اہل دعوت دشمن کے اربع عناصر آگ، پانی، ہوا، مٹی کو دشمن کے دم کو دم سے پانی سے پکڑ لے تو اس کے وجود سے سردی پیدا ہو جائے اور وہ اسی وقت مر جائے۔ اگر دشمن کے دم کو آگ سے پکڑ لے تو اس کے وجود میں تپ لرزہ گرمی سے پیدا ہو جائے جس سے وہ اسی وقت مر جائے۔ اگر دشمن کے دم کو خاک سے پکڑ لے تو اس کے وجود میں خاک کی کشش پیدا ہو جائے اور وہ اسی وقت مر جائے۔ یہ دعوت موذی کفار کی قاتل مثل ذوالفقار ہے جس کا وار شہ سوار ہی کرتے ہیں۔ بیت: شہ سوار ہوں، شہ سوار ہوں، شہ سوار، نفس کو گھوڑا بنا یا زیر بار۔ دعوت بست و کشاد: دعوت بست یہ ہے کہ روئے زمین پر جو کوئی عامل صاحب دعوت ہے ان تمام کے ورد و وظائف و دعوت اور علم کو علم دعوت قرآن با تصور قبور پر پڑھے تو وہ ایسے بند ہو جائیں کہ ایک بھی حرف روا نہ ہو، اور اگر کھول دے تو وہ ایسے کشادہ ہوں کہ کسی کو بھی قدرت نہ ہو کہ اسے بند کرے۔ اگر اس قسم کا عامل و دعوت ایک بار خود پر یا کسی دوسرے پر حصار کر کے خدا کے سپرد کر دے تو حفظ اللہ سے اسے دوبارہ حصار کی حاجت نہ رہے، نہ اسے رجت اور جان و مال کے نقصان کا اندیشہ رہے۔ دم بدم، قلب بقلب، روح بروح، نفس بنفس، زبانی دعوت پڑھنا سب عوام کی دعوت ہے، بلکہ ابھی وہ ناقص و ناتمام ہے۔ اور دعوت کا مشکل کشا علم وہ ہے کہ کامل صاحب دعوت قسم قسم کے کھانے کھاتا ہے اور ہر قسم کے حیوانات کھانوں کی لذت سے شکم سیر ہوتا ہے، اور اس میں اعظم کے تصور سے اپنی زبان پر لوح محفوظ کی سیاہی سے لکھ کر جذب و وہم سے تمام مہمات سر انجام دے لیتا ہے۔ یہ مراتب اس میں اللہ کے تصور توفیق کے ہیں جو تمام عالم کی مشکلوں کے لیے مشکل کشا ہے، جسے باسن صفا پڑتا ہے اور معرفت اللہ میں پہنچاتا ہے۔ وہ ہمیشہ مد نظر اللہ اور اس کے دو ہاتھوں کے حصار میں ہوتا ہے۔ حضوری توحید کا پہلا قاعدہ اس میں اللہ کا تصور ہے، جس کا نعم البدل یہ ہے کہ تصور ظاہر توفیق سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچاتا ہے اور باطن میں تحقیق ظاہر کر دیتا ہے۔ اس مشکل کو مشکل کشا ہی کھولتا ہے جو عالم با اللہ اولیاء اللہ ہوتا ہے۔ حضوری توحید کا دوسرا قاعدہ تحقیق ہے، جس سے علم فیض الفضل کبریا ظاہر ہوتا ہے، جس سے مقرب سبحان بنتا ہے۔ تیسرا قاعدہ علم ہدایت لا زوال کا ہے، جو ساکن لاہوت و لامکاں ہے، پریشان لوگوں کو جمعیت بخشنے والا ہے۔ جو کہ ان تین قاعدوں اور تصورات کو ایک ہی سبق میں پڑھتا ہے اس سے تصرف کا کوئی خزانہ مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے امانت زمین و آسمان پہاڑوں پر پیش کی، بس انہوں نے اس کے اٹھانے سے عاجز آ کر انکار کر دیا، لیکن انسان نے کہ وہ ناواقف اور اندھیرے میں تھا اسے اٹھا لیا۔ معرفت الہی توحید مشاہدہ لازوال جمال آسان کام ہے، لیکن اس میں اللہ ربانی قہاری جباری جلالی جمالی کے بوجھ کو وجود میں نگاہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ پس طالب اللہ کا ظاہر میں حوصلہ وسیع ہونا چاہیے اور باطن میں وہ ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہے۔ اس میں اللہ طاہر ہے اور نہیں ٹھہرتا سوائے طاہر مکان کے۔ یہ مرتبہ وہ ہے جس سے اس میں اللہ ذات کے تصور سے فنا و بقا کی شناخت ہوتی ہے۔ حدیث: جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو فنا میں پا لیا اس نے اپنے رب کو بقا میں پا لیا۔ یہ پہلے ہی روز خدا رسیدگی کے مراتب ہیں۔ حدیث: جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان کند ہو گئی۔ صاحب فقر عظمت عظیم کا مالک اور اس کا قلب سلیم بحق تسلیم ہوتا ہے۔ اس کو حرف فے سے فخر اور حرف کاف سے قرب اور حرف رے سے رحمت، یہ شریعت کے لباس میں اختیاری فقر ہے۔ حدیث: اللہ تعالیٰ فقراء سے محبت کرتا ہے اور فقر پر مجھے فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ جو تو میری طرف خیر نازل فرمائے میں اس کا فقیر ہوں۔ طالب حق مرشد تحقیق نما ہوتا ہے۔ جو کوئی اس تصور میں آتا ہے اس کو حسن و سرود
اچھا معلوم نہیں ہوتا، اگرچہ حسن مثل یوسف علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، اور راگ خوش آوازی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے گلے کی طرح ہو، کیونکہ وہ الست کی آواز سنتا ہے اور تجلی پروردگار کے انوار کے حسن کا دیدار کرتا ہے، پس اسے مخلوق کا حسن دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ طریقہ قرآن کے موافق ہے اور شیطان کے خلاف ہے۔ جو اس میں اللہ ذات کے اس تصور میں آتا ہے اس کے لیے حیات، ممات، نفس، دنیا، شیطان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ للہ حدیث: ہر ایک برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک وہی جانتا ہے جو ہمیشہ قید توحید میں رہتا ہے۔ جو کوئی دریائے توحید میں آ جاتا ہے وہ توحید کے ان مراتب سے باہر نہیں نکل سکتا۔ حدیث: عافیت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 خاموشی میں ہیں اور 1 وحدت میں۔ سلامتی وحدت میں ہے اور آفات دوئی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہیں۔ دوسرا فقر مکب ہے۔ حدیث: میں منہ کے بل گرنے والے فقر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اضطراری فقر ہے جس سے حرف فے سے فضیحت، حرف کاف سے قہر اور حرف رے سے رد بارگاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فواحش کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ بدعت ہے۔ پس جو کوئی طریقہ اہل سنت و جماعت سے باہر قدم نکالتا ہے وہ منزل مقام پر نہیں پہنچتا۔ تمام مطالب اسی کو حاصل ہوتے ہیں جو غم بردار ہے، مونس و دل خواہ یار ہے، کیونکہ یہ راہ پروردگار کی ہے، باطل بدعت سے استغفار کی ہے، شریعت میں شاہ سوار کی ہے، آفتاب کی مانند صاحب نظر نگار کی ہے، اور صاحب تصور لاہو بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک رسم و رسوم کا تصور کرنے والا ہے جو ظاہر میں تصور کرے اور باطن نہ کھلے، یہ مرتبہ مردک کا ہے، اور وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نفس و شیطان سے جنگ کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ تصور توفیق کا ہے جو مرد غازی کا مرتبہ ہے، وہ تصور دکھا دیتا ہے اور باطنی تصرف سے ایک ہی مرتبہ دشمن کو قتل کر دیتا ہے کہ جنگ سے امن میں آ جاتا ہے، یعنی قیامت تک استقامت اور لازوال جمعیت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اسے دونوں جہاں کے وہم و تماشے کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اس اعلیٰ تصور و تصرف سے جو قرب حق تعالیٰ میں حاصل ہوتا ہے، نفس لباس قلبی پہن لیتا ہے، اور قلب لباس روح پہن لیتا ہے، اور روح لباس سر پہن لیتی ہے، پھر چاروں محو ہو جاتے ہیں اور مرتبہ نور فنافی اللہ لاہو حضور حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور کا گواہ اس میں ہو ہے جو لاہو سے کھلتا ہے، اور کلمہ طیب سے آیات قرآن تمام عمر کے لیے عمل میں آ جاتی ہیں۔ تو حق کو لے لے کہ اس دائرے کا تصور کفر بدعت سے باہر نکال دیتا ہے، تو اس کفر و بدعت سے بیزار ہو اور استغفار کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لہو عدل کی سیاہی سے زبان پر اسم اعظم لکھے، اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ تصور و توفیق سے زبان پر عدل کی سیاہی سے اسم اعظم لکھے، معرفت الہی میں مقرب ہونا اور علم لدنی کا ابتدائی سبق پڑھنا آسان کام ہے، اور ناقص کے لیے بہت مشکل اور دشوار ہے۔ اسی طریق سے اسم ہو کا تصور قاتل نفس ہے، جس سے اپنے اوپر وحدانیت خدا کا اثبات کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ جب تک ہوائے نفسانی سے قدم باہر نہ رکھے گا خدا تک نہ پہنچے گا۔ اور یہ معمہ ہے جس میں تمام فقر اس میں بامسمہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جو کوئی اس دائرے کو تصور توفیق اور تصور تحقیق کے علم دعوت سے دعوت شروع کرے اور خود کو پہنچائے اور قرآن کی آیات دور مدور ما اللہ پڑھے، تو یہ مراتب عامل دعوت، حافظ ربانی، زندہ دل، نفس فانی، فرحت، ارواح باعیانی کے ہیں۔ جو اس طریق سے دعوت پڑھتا ہے، عامل قبور، کامل حضور، خود مغفور دوام، بمد نظر اللہ منظور ہوتا ہے۔ انتہائی دعوت یہی ہے کہ جو مرتبہ حق الیقین ہے، ہو جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ قہر سے پڑھے یا اخلاص سے، یہ دونوں عمل اس کی قید میں ہوتے ہیں۔ یہ جامع جمیعت بخش رحمت نثار ہے، یہ دعوت دوام جاں باز ہے، یا تو ایک دم میں مر جاتا ہے یا ایک دم میں جہاں کو لے لیتا ہے۔ یہ اکمل نور الہدا کا کام ہے۔ بیت: اس طرح میں غرق خون دریائے ہو میں کہ ازل و ابد سے مجھ کو کچھ بھی خبر نہیں۔
اس حضور میں عالم با اللہ مست باشعور ہوتا ہے، خام کو مستی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے خیال میں مست ہو جاتا ہے۔ یہ مست کو ہوشیار کر دیتی ہے جو فنا کو بقا تک پہنچاتا ہے اور خود درمیان میں منصف ہو جاتا ہے۔ اور منصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عزیز من، جان لو کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 حرف ہے جس سے ہر دو جہاں کی خبر منکشف ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ آپ کی شان ہے اور معراج عظیم کا مشاہدہ آپ کا مکان ہے۔ عالم با اللہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرف میم سے مشاہدہ معرفت الہی کھول دے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرف ہے سے حضوری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا دے اور حرف دوم میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغفور ہو جائے اور حرف دال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ باشریت رہے۔ چنانچہ اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس، نور قلب، حضور اور روح مغفور ہو جاتی ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور سے کامل عامل مومن مسلمان کو دوام مشاہدہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ہوتا ہے۔ جو شخص اس میں محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنے والا ہے، اس کا ہر سخن نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سے لبوں پر آتا ہے اور تاثیر اس میں محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ قلب سلیم اور صراط مستقیم عظمت عظیم حاصل ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمدم محمد، وہ ہمدم محمد، وہ ہم جسم محمد، وہ ہم جاں محمد، وہ ہم زباں محمد، وہ ہم گویائی محمد، وہ ہم شنوائی محمد، وہ ہم بینائی محمد ہو جاتا ہے کہ اپنے تن پر شریعت کا لباس پہنتا ہے اور صاحب تصور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دم مارتا ہے نہ جوش و خروش کرتا ہے۔ حدیث، شروع کی طرف لوٹ آنا ہی انتہا ہے، جان لو کہ شریعت سے کچھ باہر نہیں۔ نیز اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے میم سے کونین کا تماشا عمل میں آتا ہے اور حرف دال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروع میں ہی مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور یہ احمد محمد محمود کی کنہ کا حاصل ہونا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اسما پاک یہود و کفار کے قاتل ہیں۔ حدیث، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، بے شک شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شیطان اس طرح بھاگتا ہے جیسے کافر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث، دائرہ فقر کے نقش کے تصور سے نہ دنیا سے کچھ لطف آتا ہے نہ وہ عقبہ پر راضی ہوتا ہے، اسے بغیر موت کے کچھ کفایت نہیں کرتا۔ حدیث، جان لو کہ فقر لاحتاج کو کہتے ہیں۔ فقیر ایک سخن سے شناخت کیا جاتا ہے، وہ سخن یہ ہے کہ فقیر کن کن سے جس چیز کو کہتا ہے ہو جا، وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہو جاتا ہے۔ فقیر کے 2 گواہ ہیں، ایک یہ کہ وہ خود لاہوت میں ہوتا ہے اور طالبوں کو حضور لاہوت میں پہنچا دیتا ہے، خود مطالعہ علم بزرگ اور طالبوں کو قرب اللہ میں پہنچا دیتا ہے اور نظر رحمت میں منظور کروا دیتا ہے۔ فقیر کے 2 گواہ مزید ہیں، جو شخص فقیر سے غوث کتب یا درویش کے مراتب طلب کر لے یا لوح محفوظ کا مطالعے کا علم یا فیض فقر روشن ضمیر فنافی اللہ فقیر بننا چاہے یا ہر چیز پر غالب ہونا چاہے یا بادشاہی کے مراتب یا تمام مراتب کی معرفت طلب کرے تو اسے عطا کرے، دنیاوی خزانوں کا تصرف دلا دے، دونوں جہاں کا تماشا دکھا دے یا غیب کا خزانہ شریعت کے ایک حرف کی دعوت سے دلا دے، وہ یہ ہے فقر۔ بیت، مجھے پیر طریقت سے یہ نصیحت یاد ہے کہ یاد خدا کے سوا جو بھی ہے برباد ہے۔ دولت کتوں اور نعمت گدوں کو دی، ہم امن امان سے تماشا کرتے ہیں۔ جو دم شوق الہی میں گزرے وہ ہزاروں بادشاہوں اور چاند سے لے کر مچھلی تک تمام مراتب سے افضل ہے۔ فنافی الشیخ، فنافی الشیخ سے فنا بھی حاصل ہوتی ہے اور بقا بھی، جس سے واصل خدا ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی بدعت، باطل، شرک، کفر، ریا، ہوا کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا باطن صفا ہو جاتا ہے۔ عارف با اللہ، با ادب، با حیا، جان فدا کرنے والا ہوتا ہے۔ تصور فنافی شیخ عین نما ہوتا ہے، جب وہ طالب مرید کو نوازتا ہے، اس کو اپنا ہم مرتبہ کر لیتا ہے۔ شیخ زندہ کرتا ہے
اور مارتا ہے اور نفس کو مردہ کر دیتا ہے۔ اگر شیخ طالب پر قہر کرے تو اس کا سب کچھ سلب ہو جاتا ہے، اس کا نفس زندہ ہو جاتا ہے اور قلب مردہ۔ طالب مرشد کے ہاتھوں میں ایسا ہونا چاہیے جیسے مردہ وصال کے ہاتھوں میں۔ تصور شیخ نفس بنفس، دم بدم اور قلب بقلب کر دیتا ہے، اور طالب کو چاہیے کہ جو کچھ مال و دولت ہو اپنے ہفت اندام شیخ کے ساتوں اعضاء کی طلب میں خرچ کر کے فنافی شیخ ہو جائے اور اسے نعم البدل سمجھے۔ بعد ازاں اپنی زبان پر خدمت کا نام بھی نہ لائے، کیونکہ شیخ ہر کال اور اعمال کا واقف احوال ہوتا ہے۔ بیت ترک کر تکبر و بڑائی تاکہ قبلہ عالم بنے، سیرت ابلیس کو چھوڑ تاکہ آدم بنے۔ فنافی شیخ یہ ہے کہ جب شیخ کی صورت کے تصور میں آ جاتا ہے تو اسے مقامات ذات، زندہ و فوت شدہ روحانیوں اور 18,000 عالم کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے، پس اسے فنافی الشیخ کہتے ہیں، ورنہ وہ فنافی شیخ نہیں، فنافی شیطان ہے۔ اور اس دائرے کے نقش کو جو شخص مشق وجودیہ مرکوم سے دماغ میں کرتا ہے، سر تا پیر اس کو تجلی ہو جاتی ہے، قلب و قلب، ہفت اندام، جسم جست، جثہ نور ہو جاتا ہے، باطن معمور ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے مد نظر اللہ منظور ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی دیکھتا ہے کلمہ طیب سے دیکھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیب کا نقش، پیج نمبر 32، تصنیف اورنگ شاہی، ویب سائٹ www.sultani.co.uk پر دیکھا جا سکتا ہے۔ شرح در شرح اورنگ شاہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے، جنات کو آگ سے اور آدم کو آگ، پانی، مٹی اور ہوا کے خلاصے سے پیدا فرمایا۔ روحوں کو پیدا فرما کے روز اول سے ان سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کا اقرار لیا۔ روحوں نے تسلیم کیا۔ اس میں رب کے نور کی تجلی ارواح پر ہوئی، جس سے نورانی لطیف قلبی وجود پیدا ہوا۔ اس طرح قلب، روح اور نور اسم رب سر یکجا ہو گئے۔ اربع عناصر سے آدم کا وجود عنصری بنا کر اس میں روح پھونک دی گئی۔ ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ جب کسی مادی ٹھوس چیز سے نورانی شعاعیں ٹکراتی ہیں تو ایک ظل سایہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے جسد عنصری میں نورانی روح داخل ہوئی تو ایک ظلہ وجود، ایک ہمزاد پیدا ہو گیا جسے نفس کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کے ساتھ ایک نفس پیدا ہوتا ہے جو فطرت صحیحہ پر ہوتا ہے، لیکن بعد ازاں اس کے والدین یا ماحول اسے مسلمان بنا دیتے ہیں یا کافر۔ نفخ روح کا یہ عمل آج بھی جاری و ساری ہے۔ جملہ اشیاء جو ہم کھاتے پیتے ہیں سب مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، اور آگ، پانی، ہوا اس کی پرورش کرتی ہیں۔ جسم انسانی میں اس خوراک کے خلاصے سے خون بنتا ہے، اور خون کے خلاصے سے قطرہ منی پیدا ہوتا ہے، جو رحم مادر میں منتقل ہو کر گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں پرورش پانے لگتا ہے۔ 5 ماہ کے عرصے میں جب اس کا ستویہ ہو جاتا ہے، ہڈیوں پر گوشت پوست، رگ و ریشہ بن جاتے ہیں، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء وغیرہ درست ہو جاتے ہیں، تو اس وجود کے اندر از خود نسخ روح کا عمل ہو جاتا ہے، اور اس عنصری وجود میں نفس، قلب، روح اور سر کا اتصال ہو جاتا ہے۔ نفس کو پاکیزگی اور تزکیہ کے لحاظ سے 4 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نفس امارہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی نفسانی کیفیت کا مشاہدہ کرتے ہوئے فرمایا، نفس امارہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، سوائے اس کے کہ میرا رب کسی پر رحم فرمائے۔ نفس امارہ کفار کی خصلت رکھتا ہے، اور اس کی باطنی صورت بھی حیوانوں جیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر۔ بعض نفس لومڑی جیسے عیار، مکار، ریاکار ہوتے ہیں، بعض نفس سانپ جیسے ہر کسی کو ڈس لینے والے، بعض نفس بھیڑیے جیسے درندہ، لوگوں کو چیر پھاڑ دینے والے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کشف المعجوب میں تحریر کرتے ہیں، ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک زرد رنگ کا کتا اس کے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ وہ شخص غصے میں اس کی طرف لپکا اور پاؤں سے ٹھوکر مارنے لگا۔ وہ جوں جوں اسے مارتا گیا، کتا موٹا ہوتا گیا، اور وہ شخص حیران ہو کر اسے مارنے سے رک گیا۔ کتے نے زبان کھولی اور کہا، میں تمہارا نفس ہوں، ظاہری مار پیٹ سے میرا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ہاں، اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو خلاف نفس اعمال اختیار کرو،
یہ کہا اور گم ہو گیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ کبریا میں عرض کی، اے میرے اللہ، اطمینان قلب کے لیے مجھے دکھا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حکم ہوا کہ 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کیجیے کہ وہ آپ کی آواز پر لپکتے ہوئے آئیں۔ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں خوب ملا کر کہ علیحدہ علیحدہ نہ ہو سکے ایک پہاڑ پر رکھ کر انہیں پکاریں۔ پس آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب ان کو پکارا تو وہ پرندے زندہ ہو کر بھاگتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صوفیہ کے نزدیک یہ 4 پرندے یہ ہیں: حرص کا کوّا، شہوت کا مرغ، زیب و زینت کا مور اور ہوا کا کبوتر۔ نفس 4 عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا کی خصوصیت رکھتا ہے۔ جب نفس وجود میں غالب ہوتا ہے تو آگ سے غصہ و غضب، پانی سے لذت و شہوات، مٹی سے سستی، کاہلی اور غفلت، ہوا سے خواہشات ہی نفس کا قبلہ و کعبہ اور معبود بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ حواس 5 ظاہری سے نفس علم حاصل کرتا ہے اور عقل اس علم کے نتائج سے نفع نقصان اور سود و ضیاع کے فیصلے کرتی ہے۔ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، قوت باصرہ، قوت سمع، قوت شمع، قوت ذائقہ اور دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے، چھونے کی قوتیں نفس کے حصول علم کا ذریعہ ہیں۔ چونکہ حواس 5 ظاہری کسی چیز کا حقیقی علم حاصل کرنے میں اکثر دھوکہ کھا جاتی ہیں، اس لیے عقل کے فیصلے بھی اکثر ناقص ہوتے ہیں اور ظاہری علم حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ علم اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ معرفت الہی شامل نہ ہو۔ شیطان کو سوائے معرفت الہی اور محبت کے علم کے ہر قسم کے علم پر عبور حاصل ہے، لیکن وہ پھر بھی زائد درگاہ ہے، جبکہ اصحاب کہف کا کتا محض پاک لوگوں کی محبت کے باعث اصحاب کہف میں شامل کیا گیا۔ نفس لوامہ، اللہ پاک فرماتے ہیں، مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو برائیوں پر ملامت کرتا ہے، اسے ضمیر بھی کہتے ہیں۔ ہر برے کام کی ابتدا میں ایک باطنی آواز ضرور روکتی ہے کہ برے کام سے باز آ جاؤ۔ کچھ لوگ اس غیبی آواز کو سن کر برائیوں سے رک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس آواز پر لبیک نہیں کہتے اور آہستہ آہستہ ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور ان میں اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنے کی صلاحیت زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ نفس ملہمہ، جب کوئی شخص اپنے ضمیر کی آواز اور نفس کی ملامت کے باعث بری راہ کو ترک کر کے رجوع علی اللہ ہو جاتا ہے تو اس نفس میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی شامل ہو جاتی ہے، اور ایسے نفس کو اچھائی اور برائی، حلال حرام، نور اور ظلمات، پاکیزگی اور گندگی کا شعور و ادراک نصیب ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص ہر اس کام سے پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ پرہیزگاری کا مقام ہے، یہ تقوی بہر خدا کا مقام ہے۔ نفس مطمئنہ، پیغمبران اعظام اور اولیاء کرام کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مقام اطمینان ہے اور دارالامان ہے۔ اس مقام پر نفس امارہ کے خصائل اعلیٰ صفات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آگ سے غضب و غصہ کی بجائے جسم میں تیش شوق اور جذبہ محبت پیدا ہو جاتا ہے۔ پانی سے لذات و شہوات کی بجائے بندہ خدا کی بارگاہ میں رونے والا بن جاتا ہے، اور پانی آنسو بن کر آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں۔ بیت موتی سمجھ کہ شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفال کے۔ مٹی سے غفلت اور سستی کے بجائے خاکساری، انکساری، تابداری اور تسلیم و رضا وجود میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہوائے نفسانی خواہشات کا رخ بدل جاتا ہے، انسان اپنی ذات کے مقابلے میں دوسروں کی خیر خواہی کے لیے حریص ہو جاتا ہے۔ حدیث، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس کی پہچان آفات نفس سے آگاہ ہونا ہے، اور رب کی پہچان قلب کی صفائی نور رب کی روشنائی سے حاصل ہوتی ہے۔ حدیث، میں نے اپنے رب کو اپنے قلب میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لقائے رب کا طلبگار ہے اسے اعمال صالحہ اختیار کرنا چاہیے۔ آفات نفس کے علاج کے لیے صوفیہ کرام نے ابتدا میں 4 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ اول، کم کلام، دوم، کم طعام، سوم، کم خواب، چہرم، کم میل ملاپ۔ نفس غضب میں درندہ، گناہ کے وقت معصوم طفل،
نعمت کے وقت فرعون اور سخاوت کے وقت قارون بن جاتا ہے۔ مرشد کا وسیلہ: جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نفسانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی کامل مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بوقت گناہ نفس اللہ اور رسول کے واسطے کو بھی نہیں مانتا، قبر، صراط، نار، دوزخ سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ ایسی حالت میں کامل مرشد کا وسیلہ ہی کام آتا ہے، جو طالب اور گناہ کے درمیان حائل ہو کر مرید کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ جیسا کہ میاں شیر محمد علیہ رحمہ شرک پور شریف کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے اپنے مرید کو گناہ کبیرہ سے بچانے کے لیے اہل خانہ کا روپ دھار کر گناہ سے بچا لیا۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ اول تو ہمارا مرید گناہ کا مرتکب ہی نہ ہوگا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم سلطان الفقراء لوح محفوظ پر اپنے مرید کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، یا اپنے مرید کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے گناہ کی معافی لے لیتے ہیں، جس سے مرید کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور آئندہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتا۔ اس طرح سچی توبہ کے بعد گناہ باقی نہیں رہتا۔ خوف خدا: ہر بات، ہر کام میں خوف خدا مد نظر رہے کہ ہم نے ایک روز بارگاہ اللہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس روز ہمارے اعمال ہماری روح سیاہی کا باعث ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اس کے حضور جواب دہی سے خوف کھانا چاہیے، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ علماء پر دوزخ حرام ہے اور فقراء پر جنت اور دوزخ دونوں حرام ہیں۔ محاسبہ نفسی: نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اسے اللہ کی راہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ اگر نفس برے کام کے لیے ابھارے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہیے۔ محاسبہ نفسی کرتے ہوئے خلاف نفس اعمال اختیار کرنے چاہیے۔ جو نفس کہے وہ ہرگز نہ کرے، ورنہ نفس اسے کسی آفت میں مبتلا کر دے گا۔ حضرات الوقت ہو کر کھانا: آپ نے اکثر دعوتوں پر نفس کو کھانے کے اوپر مکھیوں کی طرح بھن بھناتے ہوئے دیکھا ہوگا، جیسے یہ ان کا پہلا اور آخری کھانا ہو۔ عام لوگوں کو حرام اور حلال میں تمیز کا حکم دیا گیا ہے۔ حرام کھانا کفر پیدا کرتا ہے، مشکوک لقمہ اللہ کی راہ روک دیتا ہے، حلال کھانے سے اللہ کی بندگی کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ فقیر کو حضرات الوقت ہو کر کھانا چاہیے۔ ہر لقمے پر اس میں اللہ کا تصور رہے تاکہ وہ کھانا نور بن جائے، کیونکہ غفلت سے کھایا ہوا کھانا وجود میں غفلت پیدا کر دیتا ہے۔ نفس کو قوت لا یموت دینی چاہیے تاکہ وہ زیادہ کھا کر خرمستی نہ کرنے لگے اور کم کھانے سے گلہ نہ کرنے لگے۔ زیب و زینت سے پرہیز: جو نفس زیب و زینت کا دل دادا ہو اسے قبرستان کی زیارت کروانی چاہیے تاکہ قبروں کی خستہ حالی دیکھ کر اس پر زیب و زینت کی بے ثباتی عیاں ہو جائے۔ لباس کا سادہ اور پاکیزہ ہونا کافی ہے، زیب و زینت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ربائی کہی ہے: کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استغفان شکستہ سے چور تھا۔ کہنے لگا دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی سر پر غرور تھا۔ جب تک نفس کو زندگی میں ہی موت کا پیالہ نہ پلایا جائے اس وقت تک نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ مانوی موت ہے جو کلمہ طیبہ کے جز لا الہ کو نفی کی کنہ سے اختیار کرنے پر نصیب ہوتی ہے، جس سے نفس مردہ اور قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کسی کامل فقیر سے سیکھنا چاہیے۔ سلطان العارفین کے طریقے سے نفس پہلے ہی روز مردہ ہو جاتا ہے، خواہ ایک پیسے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ فنافی النور اللہ: نفس کو دوزخ کی آگ میں جلنا قبول ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اس میں اللہ کے نور میں گم ہونا کسی صورت منظور نہیں۔ سلطان العارفین کے طریقہ میں جو طالب اس میں اللہ کا تصور کرتے ہیں وہ ایک روز اس میں اللہ ذات کے شعلہ نور میں گم ہو کر فنافی نور اللہ کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، اور ان کا نفس قلب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب نفس کا تزکیہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ فلاح پا لیتا ہے۔ اس وقت نفس قلب کی نورانی صورت اختیار کر لیتا ہے اور روح نفس کی قید سے آزاد ہو کر قلب کے لطیف نوری وجود کو اختیار کر لیتی ہے۔ طالب مولا روشن ضمیر زندہ قلب دامی حیات کا وارث بن جاتا ہے۔ سلطان العارفین نے فرمایا نفس کے کثیف جامہ سے باہر نکلنا اور صفات قلب میں داخل ہونا روح الامر کو جامع لطیف کا جثہ عطا کرنا ہے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک فقیر الطاف حسین قادری سروری سلطانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔
جنہوں نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف اورنگ شاہی کا ترجمہ ہم تک پہنچایا، اور اللہ پاک محمد سہیل قادری سلطانی کی آڈیو بک کی اس ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام سننے والوں کو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ آج بروز جمعرات 31 مئی 2019 25 رمضان المبارک کو یہ آڈیو کتاب رات 1:30 بجے پائے تکمیل تک پہنچی۔ الحمدللہ۔